بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات اور اسلامیات کا یونٹ نمبر 4 آداب و اخلاق، سبق نمبر 9 دستک کے آداب۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلامتی ہو۔ آج ہم اس چیپٹر میں دستک کے آداب پڑھیں گے، یعنی کہ اگر ہم کہیں جائیں تو کس طرح ہمیں ان کا گیٹ بجانا چاہیے، گیٹ پر ہمیں کس طرح دستک دینی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کی ایک طرف کھڑے ہو کر اندر آنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سلام پیش کیا، اس مرتبہ خاموشی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سلام کیا، واپس جانے کے لیے مڑ گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کے گھر جاتے تو دروازے کی ایک طرف کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے دروازے کے بالکل سامنے اس لیے کھڑے نہ ہوتے تھے تاکہ دروازہ کھلنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر گھر کے اندر نہ چلی جائے، کیونکہ کسی دوسرے کے گھر میں جھانکنا بہت سخت گناہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے اور وہاں پر انہوں نے پہلے سلام کیا اندر آنے کے لیے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری دفعہ کیا، پھر کوئی جواب نہیں آیا، اور تیسری مرتبہ بھی کیا، تب بھی کوئی جواب نہیں آیا، تو وہ واپس جانے کے لیے مڑ گئے۔ تو جب بھی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہوتے۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں تو بالکل گیٹ کے سامنے کھڑے نہ ہو، بلکہ گیٹ پہ جا کے سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، تاکہ دروازہ جب کھلے تو ہماری نظر ڈائریکٹ گھر کے اندر نہ جائے۔ کسی کے گھر میں جھانکنا بہت سخت ترین گناہ ہے، اور کسی بھی جگہ جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں تو ہمیں صرف 3 دفعہ گیٹ بجانا چاہیے۔ اگر تیسری دفعہ پہ نہ آئے تو ہمیں وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی سکھایا ہے کہ دروازے پہ 3 مرتبہ دستک دو یا سلام کرو۔ اگر دروازہ کھل جائے تو بہتر ہے، ورنہ واپس چلے جانا چاہیے، اور اس بات کا برا بھی نہیں منانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں لوگ موجود ہوں، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس وقت مہمان سے ملنا نہ چاہتے ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دروازے پر دستک دی اور سلام کیا، اور جب 3 مرتبہ بھی دروازہ نہ کھلا تو واپس چلے گئے، اور ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اور اس بات کا ہمیں برا نہیں منانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں لوگ موجود ہوں، مگر وہ کسی مجبوری کے تحت آپ سے ملنا نہ چاہتے ہوں، مہمان سے ملنا نہ چاہتے ہوں، یا کوئی بھی غیر انہیں مجبوری ہو سکتی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھی سن لی تھی، مگر وہ چپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دے رہے تھے۔ ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو حیرت سے کہا، ابا جان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مگر آپ نہ تو دروازہ کھول رہے ہیں، نہ انہیں اندر بلا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں موجود تھے اور آہستہ سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب بھی دے رہے تھے۔ جب یہ ماجرا ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حیرت سے کہا کہ ابا جان، ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، مگر آپ نہ تو دروازہ کھول رہے ہیں، نہ ہی انہیں اندر بلا رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سلام کیا اور واپس مڑے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے گھر سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور بولے، میں آپ کا سلام سن رہا تھا، مگر دروازہ اس لیے نہ کھولا کہ آپ بار بار مجھ پر سلامتی بھیجیں گے تو بار بار مجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، بس آپ کی دعا لینے کے لیے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر عزت سے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کے لیے گیٹ نہیں کھول رہے تھے، کہ اگر انہوں نے دروازہ کھول دیا تو وہ بار بار سلام سے محروم ہو جائیں گے، اور اس لیے انہوں نے دروازہ نہ کھولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بار بار سلامتی بھیجیں گے اور ان پر بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے یہ کام کر رہا تھا، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے یہ کام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر عزت سے گھر میں داخل ہو گئے۔ اب یہ تو تھے دستک کے آداب، اب ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ سلام کیا ہے۔ سلام سے جب ہم کسی کو سلام دیتے ہیں یا کسی سے سلام کرتے ہیں، جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔
ہم دو چیزیں اس چیپٹر میں پڑھی. ایک دستک کے آداب کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو ہمیں گیٹ بجانے کے بعد تھوڑا سائڈ میں کھڑا ہونا چاہیے, بالکل گیٹ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اور 3 دفعہ دستک دینے چاہیے, اور اگر دروازہ نہ کھلے تو ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اور اس بات کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ سلام کے معنی آپ کو یہاں پر پتہ چلے کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلام کے معنی کیا ہیں؟ آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت نازل ہو. یہ 2 چیزیں آج ہم نے اس چیپٹر میں پڑھی ہیں. اور اب آ جائیے ہم تفکر کرتے ہیں, یعنی کہ ہاتھی کے بارے میں ہم تفکر کرتے ہیں. تفکر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو. ہاتھی کئی میل دور کی آواز کو بآسانی سن لیتا ہے. ہاتھی کی سب سے منفرد چیز اس کی سونڈ ہوتی ہے. یہ سونڈ در حقیقت اس کی ناک ہے. سانس لینا اور بو محسوس کرنے کے علاوہ ہاتھی اپنی سونڈ کو ہاتھ کی طرح بھی استعمال کرتا ہے, اور اس کی مدد سے درختوں سے پتے توڑتا, پانی بھرتا اور راستے میں موجود بھاری چیزوں کو ہٹاتا ہے. ہاتھی کو دن میں تقریباً 300 کلو کھانے اور 400 گلاس پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ہاتھی کی سونڈ آپ جانتے ہوں گے ایلیفینٹ, یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ایلیفینٹ کی یعنی کہ ہاتھی کی. تو ہاتھی کی سونڈ اس کی ناک ہوتی ہے. وہ سانس لیتے ہیں, اسے بو محسوس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اپنی سونڈ کو ہاتھ کی طرح بھی استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گنے اٹھاتے ہیں, وہ اس سے درختوں سے پتے توڑتے ہیں, پانی بھرتے ہیں, اور راستے میں اگر کوئی بھاری چیز آ جائے تو اس کو بھی ہٹاتے ہیں. ہاتھی کو دن میں تقریباً 300 کلو کھانے اور 400 گلاس پانی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھاری بھرکم جانور ہے. تو یہ ہم نے غور و فکر کیا ہاتھی کے بارے میں. اور اس طرح اور ساتھ ساتھ آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ جانور اپنا علاج کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, گھر میں جڑی بوٹیوں کے استعمال سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس طرح اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اپنا علاج خود کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے, جس کی مثال ہم سب کو اکثر نظر آنے والی چھوٹی سی بلی ہے. آپ تمام بچوں نے بلی کو شکار کرتے اور کوڑے دان سے کھاتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا. کھانے کے دوران اگر بلی کوئی نامناسب چیز کھا لے جسے ہضم کرنے میں اسے دشواری ہو, جیسے پرندوں کے پر یا ہڈی وغیرہ, تو بلی فوراً کچھ گھاس کھا لیتی ہے, جس کی وجہ سے اسے الٹی آتی ہے اور وہ نامناسب کھانا پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ بلی اپنا علاج کس طرح کرتی ہے کہ اگر وہ کچھ غلط کھا لے, پرندوں کے پر یا ہڈی وغیرہ کھا لے, تو گھاس کھا لیتی ہے, جس کی وجہ سے اسے وامٹنگ آتی ہے, اور وہ سب چیزیں جو اس کی غلط چیز اس نے کھائی ہوتی ہے وہ پیٹ سے باہر نکل آتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک اور سوال آپ لوگوں سے ہے کہ اب آپ نے سوچ کے یہ بتانا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل آپ کو کیسا لگا.